بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، صبر اور آزمائش کا ایک ایسا واقعہ جو بڑے بوڑھے عورتیں تجارت دار سب کے لیے عبرت ہے۔ اس واقعے میں یہ واقعہ بہت بڑا ہے کہ مسلم شریف سے اس کی روایت ہے اور اس کی تعویل بھی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس واقعے کو مختصر سے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اخدود کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورۃ البروج 85 کے ابتدائی آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اصحاب اخدود کا واقعہ۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اخدود کا واقعہ کیا ہے، یہ گڈھے والے لوگ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایک قوم ہوا کرتی تھی۔ اس بستی میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر جیسے ہی ضعیف اور بوڑھا ہونے لگا، ویسے ہی اس نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور بھی عنقریب ہی میں مر جاؤں گا، لہٰذا تم اپنی بستی سے ایک نوجوان بچہ مقرر کرو جسے میں اپنی جادو وراثت میں سکھا دوں تاکہ میرے بعد وہ آپ کی مدد اور خدمت کر سکے۔ بادشاہ نے اپنی قوم سے ایک بچہ چن لیا۔ اب وہ بچہ جب جادو کا علم سیکھنے اور بستی سے محل کی طرف جاتا، تب اس کے راستے میں ایک دیندار راہب سے اس کی ملاقات ہوا کرتی تھی، جو کہ بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے وہ بستی میں نہیں رہا کرتا تھا، کیونکہ وہ بادشاہ خود کو رب کہا کرتا تھا اور کہلوایا کرتا تھا۔ وہ راہب اس بچے کو دین کی باتیں بتاتا اور خاموشی میں وہ بچہ وہ باتیں سیکھ کر محل کو طرف چلا جایا کرتا تھا۔ جادوگر سے جادو کا علم سیکھتا اور اپنے گھر کی طرف بھی جاتا رہتا تھا۔ یوں ہی ہر روز ہو رہا تھا۔ اب بچہ جو اس راہب کے پاس بیٹھ کر علم سیکھنے لگا تو اسے دیر ہونے لگی اور جادوگر جب وہ دیر سے آنے پر سوال پوچھتا اور اسے جادوگر پھر سزا دیتا اور پوچھتا کہ تو دیر سے کیوں آیا ہے، تو اس نے یہ بات راہب سے کہی، اے راہب، میں جب تمہارے پاس بیٹھتا ہوں تو جادوگر کے پاس پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے، اس لیے جادوگر مجھے مارتا ہے، اور جب میں گھر دیر سے جاتا ہوں تو گھر والے مجھے مارتے ہیں، میں کیا کروں؟ اس راہب نے کہا، دیکھو، جب تم جادوگر کے پاس جاؤ تو گھر والوں سے کہو کہ دیر سے اس نے مجھے چھوڑا ہے تاکہ تم زیادہ علم مجھ سے سیکھ سکو، اور جب میں گھر سے دیر سے پہنچوں تب کیا کروں؟ تب پھر اس راہب نے کہا کہ تم کہو کہ جادوگر نے دیر کر دی ہے اور مجھ سے تم علم سیکھتے رہو۔ وہ نوجوان بچہ ذہین تھا اور دونوں سے علم سیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ جب وہ اپنے محل سے نکل کر گھر جانے لگا تو راستے میں ایک بڑا سا جانور تھا جو اس نے بستی کا راستہ روک رکھا تھا، اور بستی کے لوگ ادھر کی جانب ادھر اور ادھر کی جانب ادھر کھڑے ہو گئے۔ اس بچے نے نیت کی اور آگے بڑھا۔ جب جانور کو دیکھا تو اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور نیت کی کہ اے اللہ، اگر وہ جادوگر حق پر ہے تو جب میں یہ پتھر ماروں تو اس جانور کو تو یہ جانور نہ مارے، اور اگر وہ راہب حق ہے تو جو مجھے دین کا علم سکھاتا ہے تو جب میں یہ پتھر اس جانور کو ماروں تو یہ راستے سے ہٹ جائے یا مر جائے۔ اس نیت سے اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا اور راستے سے ہٹا دیا گیا۔ بچے کا چچا چاروں طرف شور ہونے لگا۔ جب یہ بات بچے کے راہب نے سنی تو راہب نے کہا، اب تم کامل ہو چکے ہو اور ایمان کے اعتبار سے تم مجھ سے دین کا علم سیکھ چکے ہو، اب تمہارے پاس علم آ گیا ہے، اور اب ایک بات اور ضرور یاد رکھنا، کیونکہ وہ دیندار تھا اور اسے علم بھی تھا، اس لیے اس راہب نے کہا، میرا نام کسی کو مت بتانا، میں تمہیں اس کا علم سکھایا ہوں، کیونکہ اسے پتا تھا اب مصیبتیں اور آزمائش کی دور شروع ہوں گے۔ اور اب وہ ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے اس کی دعاؤں میں ایسی تاثیر دے دی کہ کوئی شخص اس کے پاس آتا تو بچہ کہتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے بعد حق میں دعا کرتا، اللہ دعائیں قبول کرتا، اور وہ بچوں کو بیماروں کو شفا دینے لگا۔ اللہ کے حکم سے جو بھی آتا اسے کہتا ایمان لاؤ، اور وہ دعائیں کرتا اور وہ شفا یاب کامیاب ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ایک وزیر تھا جو اس بادشاہ کے محل میں نابینا
था। किसी ने कहा कि जाओ उस बच्चे के पास जो बहुत माहिर हो चुका है। लोगों को लगा कि उसे जादूगर ने ये इल्म सिखाया है। वो जिसके लिए भी दुआ करता है उसकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। तुम जाकर उससे नजर के वास्ते आंख मांग लो। वो शख्स वजीर बहुत सारे तोहफों के साथ उस बच्चे के पास उसके घर की तरफ पहुंचा और उस बच्चे से बिनाई की फरियाद करने लगा। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं बिनाई देने वाला नहीं, वो तो अल्लाह देता है। वजीर ने कहा, या अल्लाह कौन है? बच्चे ने कहा, अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है, लिहाजा तुम उस पर ईमान पहले लाओ और फिर मैं दुआ करूंगा। वो शख्स वजीर ईमान लाया और बच्चे ने उसके हक में दुआ की तो वजीर की आंखें आ गईं। बच्चे की ईमान की खबर पाकर बादशाह को जब पता चली, अब वजीर की आंखों की बीनाई का वाकया जब बादशाह को मालूम हुआ तो उसने उस नौजवान बच्चे को हिरासत में ले लिया और उस बच्चे से पूछा कि तुम मुझे छोड़कर किसी और को रब मानते हो? बच्चे ने कहा, हाँ, वो अल्लाह है जो मेरा भी और तुम्हारा भी रब है। बादशाह ने कहा, ये नहीं हो सकता कि किसने तुम्हें यह इल्म सिखाया है? उस पर जुल्म किए गए और उस पर ज़र्ब लगाए गए, मारा पीटा भी गया। फिर मजबूरन उस बच्चे ने अपना मुंह खोल दिया और उस राहिब का पता बता दिया। बादशाह ने राहिब को गिरफ्तार करके अपने महल में हाजिर किया। अब महल में वजीर भी खड़ा है, राहिब भी है और बच्चा भी है। बादशाह ने कहा, क्या तुम मुझ पर ईमान लाते हो, अल्लाह से ईमान छोड़ते हो? उन तीनों ने कहा, नहीं, हम तो सिर्फ अल्लाह पर ही ईमान लाते हैं। फिर सबसे पहले उसने राहिब से पूछा, क्या अल्लाह पर ईमान छोड़ते हो? राहिब ने कहा, नहीं। एक आरा मंगाया गया और उस राहिब के सर पर रखा गया और पूछा कि क्या तुम अल्लाह पर ईमान छोड़ते हो और मुझे रब मानते हो? राहिब ने इस बार भी इनकार कर दिया। बादशाह ने वो आरा चलवाने का हुक्म दिया और भरे महल में इस तरह राहिब के 2 टुकड़े कर दिए गए। फिर इस वजीर से पूछा गया, क्या तुम अल्लाह पर ईमान छोड़ते हो? या और वजीर के भी टुकड़े कर दिए गए। और अब बच्चे से पूछा गया, क्या अभी भी ईमान लाते हो अल्लाह पर? उस नौजवान बच्चे ने कहा, हाँ। बादशाह ने कहा, मैं तुझे इबरतनाक सजा दूंगा। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बच्चे को लेकर जाओ और पहाड़ों के नीचे फेंक दो ताकि दुनिया देखे और इबरत हासिल करे कि इस बच्चे को पहाड़ पे ले जाया गया। और बच्चे ने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे अल्लाह, मेरी हिफाजत कर इनसे। फौरन एक जलजला आया और उसके साथ उन तमाम लोगों को और बाकी सब लोग थे, सब हलाक हो गए और बच्चा सही सलामत महल में पहुंच गया और बादशाह के आगे हाजिर हुआ और कहने लगा, ए बादशाह, तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरे रब ने मुझे बचा लिया है। बादशाह ने कहा, अच्छा, अब मैं तुम्हें दूसरी सजा देता हूँ। अपने सिपाहियों से कहा, इसे पानी में लेकर जाओ और समंदर के बीच में डुबो देना, लेकिन ये जरूर पूछ लेना कि क्या बादशाह पर ईमान लाता है या नहीं, फिर उसे छोड़ दो, अगर नहीं तो फिर उसे पानी में डुबा देना। जब उसे बीच समंदर में ले जाया गया तो उस बच्चे ने फिर से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि ए अल्लाह, मेरी हिफाजत कर इन जालिमों से। तो अल्लाह के हुक्म से हवा ने रुख बदला और तूफान के शकल में उन जालिमों को समंदर में डुबो दिया और बच्चे को महफूज किनारे पर ले आया। बच्चा फिर वापस आकर बादशाह के सामने पेश हुआ और कहने लगा, ए बादशाह, तुम मुझे नहीं मार सकते, बस एक तरीका है जिस तरीके से तुम मुझे कत्ल कर सकते हो। बादशाह ने पूछा, वो तरीका क्या है? बच्चे ने कहा, मुझे अपने इलाके के सबसे ऊंचे मुकाम पर मुझे ले जाओ और अपने तमाम बस्ती वालों, शहर वालों को जमा करो और उस मुकाम पर और उसके सामने मेरी तरकस में से एक तीर निकालो जो मैं तुम्हें दूंगा और उस तीर को लेकर ये कहना, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, यानी कि अल्लाह के नाम से जो इस गुलाम लड़के का रब है, और फिर वो तीर मेरे सर पर मारना तो मैं मर सकता हूँ। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूँ। उसने मुनादी लगाई और लोग जमा हुए। एक पहाड़ पर बच्चे को ले जाया गया जहाँ पर लोग देख रहे थे। फिर बादशाह ने उसके तरकस में से एक तीर लिया और वही लफ्ज फरमाए, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, यानी अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। उसने जो तीर मारा, जो तीर जाकर उसके बच्चे के सर पर लगा और वो लड़का वहीं शहीद हो गया।
اب جیسا کہ وہ لڑکا شہید ہو گیا، پوری کی پوری قوم جو کھڑی تھی وہ چلا اٹھی اور اس نے کہا اگر میں جیوں گا، ہم جیئیں گے تو میں جیوں گا تو اتنی لمبی دعوت نہیں دے پاؤں گا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت بخشی اور اس کی موت نے پورے ملک کو ایمان والا بنا دیا۔ اب وزیروں نے کہا کہ یہ تو پہلے ہی ہم 2-3 لوگوں سے پریشان تھے، اب تو پوری بستی ایمان لے آئی ہے، اب ہم کیا کریں؟ کچھ نہ کچھ تو حل نکالنا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ مشورہ ہوا اور طے پایا گیا کہ بڑے بڑے گڈھے کھودے جائیں گے اور گڈھوں میں آگ لگائی جائے گی، بستی کے لوگوں کو لایا جائے گا اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا کس پر ایمان لاتے ہو، اللہ پر یا بادشاہ پر؟ جو کہے اللہ پر تو اسے پھینک دیں گے اور جلتے ہوئے آگ کے گڈھوں میں، اور جو کہے گا بادشاہ کو تو اسے نہیں پھینکیں گے۔ اب بستی کے تمام لوگوں کو جمع کیا گیا اور بڑے بڑے گڈھوں کے سامنے، لیکن سبحان اللہ لوگ ایسا پختہ ایمان لائے اور انہوں نے صبر کیا۔ ایمان لانے کے بعد جب انہیں لا کر گڈھے کے سامنے کھڑا کیا گیا اور پوچھا گیا کہ اللہ پر ایمان لاتے ہو یا بادشاہ پر، تو وہ کہتے اللہ پر، تو وہ انہیں اٹھا کر ان گڈھوں میں پھینک دیا جاتا اور جلتے ہوئے ان گڈھوں میں۔ عزیز دوستو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ان لوگوں نے صبر کیا اور ایمان کی خاطر شہادت کو پسند کیا، لیکن باطل کی جوڑی بننا ہرگز پسند نہ کیا۔ پیچھے کے انسان جو کھڑے دیکھ رہے تھے، ان کے عزیز جل کر مر رہے ہیں اور وہ پھر بھی اپنے ایمان پر جمے رہے، حتیٰ کہ تمام بستی والوں کو جلا کر شہید کر دیا گیا، لیکن کسی نے کفر کو ایمان پر ترجیح نہ دی۔ پھر دودھ پیتے بچے کی گواہی۔ آخر میں ایک عورت تھی جس کے سینے سے ایک دودھ پیتا عمر کا بچہ لگا ہوا تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے بچے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہوں، اب تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں رہا، میری طرف سے تو سبھی شہید ہو چکے ہیں جو ایمان لائے تھے، میرے جھوٹ بولنے سے تو اس معصوم کی زندگی بچ سکتی ہے۔ جب یہ نیت اس عورت نے کی تو اللہ رب العزت نے اس بچے کو زبان دے دی اور اس بچے نے کہا اے میری ماں، تو حق پر ہے، تو بھی کود جا اس آگ میں۔ لہٰذا وہ عورت فوراً ہی اس بچے کو لے کر کود گئی اور اس میں آگ لگ گئی اور وہ جل کر شہید ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے 4 بچے جنہوں نے ایسی عمر میں بات کرتے ہوئے پایا گیا جس عمر میں بچے عموماً بات نہیں کیا کرتے ہیں۔ پہلا عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر جس بچے نے زلیخا کے خلاف گواہی دی تھی وہ بچہ، جریج کے واقعے میں ایک بچے نے گواہی دی تھی وہ بچہ، اور پھر اصحاب اخدود کا ننھا بچہ جس نے اپنی ماں کو حق پر ہونے کی گواہی دے کر اسے آگ میں کودنے کو کہا۔ تفسیر سورہ البروج، صحیح مسلم حدیث عبرت۔ اب غور کرتے ہیں اس واقعے میں صبر کی کیا کیا ہدایتیں ہیں۔ پہلا، سب سے پہلے راہب کا صبر۔ اسے پتا تھا اگر میں حق کی دعوت دوں گا تو مجھ پر مصیبت آنے والی ہے، اور پھر بھی اس نے اپنے ایمان کو نہیں چھپایا اور اس لڑکے کو حکمتاً تعلیم دی اور ایمان والا بنایا۔ دوسرا، اس وزیر کا ایمان دیکھیے، اس کا صبر دیکھیے۔ اس نے اپنے عہدے کو بالائے طاق پر رکھ دیا اور وزیر کے اونچے پوسٹوں کو پیروں تلے کچل دیا، لیکن وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹا، چاہے مار دو یا قتل کر دو، اور وہ بھی قتل کر دیا گیا۔ اور اس نوجوان بچے کا صبر دیکھیے کہ اللہ نے اسے ایسی حکمت دی کہ اس نے اپنی جان دے کر دین حق کی دعوت کے لیے خود کو راہ حق میں قربان کر دیا۔ اور چوتھا، اس نے پوری بستی والوں کو اپنی قربانی دے کر مائل کر لیا، اور پھر بڑا چھوٹا، عورت مرد اور ہر شخص نے ایمان کے خاطر قربان ہونا پسند کیا، لیکن اپنے ایمان کو نہ چرایا۔ اور پھر پانچواں، آخر میں اس عورت کی اور اس معصوم بچے کی قربانی دیکھیے کہ اس بچے نے ایمان کے لیے مرنا پسند کیا لیکن کفر کی زندگی پسند نہیں کی۔ تو اس واقعے میں ہر شخص کے لیے عظیم سے عظیم ہدایت ہے، ہر شخص کے لیے عبرت ناک سبق ہے۔ لہٰذا یاد رہے، مصیبتوں پہ صبر کریں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، عافیت کی دعا کرتے رہیں۔ سچا مومن کی صفات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ امید کرتے ہیں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ سبھی سے میری گزارش ہے کہ اپنی رائے کمنٹس باکس میں دینا نہ بھولیں، اور اسی طرح کی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
سبيل مريح تنهدى يا